السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے، ایک رحمت ہے اور برکت ہے، لیکن یہ لوگ ان گناہوں میں ملوث ہیں یا یہ برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس برائی کی وجہ سے، اس برائی کی منحوسیت کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے ان سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا شخص جس کو سلام نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہو، جو شخص اعلانیہ شراب پیتا ہو، جو شخص اعلانیہ جوا کھیلتا ہو، جو شخص اعلانیہ زنا کرتا ہو، جو شخص اعلانیہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا شخص جس کو سلام نہیں کرنا چاہیے وہ ہے غیر مسلم۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم شخص ہم کو سلام کر لے تو ہم کو اس کا جواب اس طرح سے دینا چاہیے: ہداکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم جاننے والا ہے تو ہم کو اس کو نمسکار بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم ایک ایسا لفظ استعمال کر لیں جو ادب کے درجے میں ہو۔ جیسے کہ بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ غیر مسلم سے ملتے ہیں تو آداب کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی غیر مسلم جاننے والا ہے، دوست ہے، تو آپ اس کو آداب کہہ دیں، یا گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ وغیرہ، گڈ آفٹر نون وغیرہ کہہ دیں، لیکن اس کو سلام ہرگز نہ کریں۔ اور اگر وہ آپ کو سلام کر لے تو آپ اس کے سلام کے جواب میں ہداکم اللہ کہہ دیں۔ تیسرا شخص جس کو سلام نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو بندہ نماز میں مشغول ہو، جو بندہ نماز میں مشغول ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے اور دعا سے فارغ ہو جائے تب تک ہم اس کا انتظار کریں، اور جب وہ نماز سے اور دعا سے فارغ ہو جائے تب ہم جا کے اس کو سلام کر لیں اور اس سے مصافحہ کریں۔ اسی طرح سے جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو ہم اس کو بھی سلام نہ کریں۔ جب وہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو جائے، قرآن کو بند کر کے رکھ دے، اس کے بعد ہم اس شخص کو سلام کر لیں۔ اسی طرح سے اس شخص کو سلام نہ کریں جو وضو کر رہا ہو۔ آج دیکھیے وضو خانے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں کہ سلام کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو بارہا سمجھا دیا گیا ہوتا ہے کہ جو شخص وضو کر رہا ہو اس کو سلام نہ کریں، جب وہ وضو کر لے، وضو خانہ سے باہر آ جائے، اس کے بعد سلام کریں۔ اور جو شخص سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، اس شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے اور ہم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص سو رہا ہے تو پھر ہم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو شخص اونگ لے رہا ہو، یعنی جو شخص بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نیند میں جا رہا ہو اور آنکھیں بند ہو رہی ہوں تو اس شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند لوگ تھے کہ جن کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور چند موقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کا اہتمام کریں تاکہ سلام کی بے حرمتی نہ ہو، تاکہ سلام کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔